اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب کھولیے اور سبق استاد کا احترام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تیسرے پیرا پر جائیے۔ پیج نمبر 26 ہے۔ کل ہم نے ایک واقعہ اس میں پڑھا جو نوشیروان کا تھا، تو اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ استاد کی کتنی عزت کرنی چاہیے اور استاد کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو آج اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ بچوں دھیان سے سننا اور دھیان سے یاد رکھنا۔ تو میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ سبق، تو آپ اس کی طرف دھیان رکھنا۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس دوسرے روایت میں اس دوسرے واقعہ میں یہ لکھا ہے کہ سکندر اعظم بھی ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو وہ دنیا کی بہت سی فتوحات، یعنی اس نے دنیا سے بہت سی فتوحات جمع الجمع ہے فتح کی، اور فتوحات ہو گیا کامیابی حاصل کرنی۔ بہت سی جنگیں اس نے لڑی ہیں اور وہ جنگیں اس نے ہمیشہ جیتی ہیں۔ تو بہت ساری جنگیں جب جیت کر اس نے کامیابی حاصل کی، تو جب وطن واپس پہنچا تو سکندر اعظم نے سب سے پہلے سوچا کہ میں اپنے استاد ارسطو سے ملنے جاؤں گا۔ تو یہ اپنے استاد ارسطو سے ملنے گئے۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ جب وہ اپنے استاد کے ہاں گیا، کون؟ سکندر اعظم جب اپنے استاد کے ہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کے استاد صحن میں، یعنی اپنے آنگن میں، اپنے مکان کے سامنے آنگن میں صحن میں بیٹھے دھوپ تپ رہے تھے، دھوپ سیک رہے تھے۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، یعنی سکندر اعظم اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوا اور بڑے فخر سے بڑے اچھے انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میرے استاد آپ مانگیے، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ یعنی آپ مجھ سے مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ جو بھی آپ مانگو گے میں ہر چیز آپ کے لیے پیش کروں گا، آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ استاد کا جو یہ مقام ہے، استاد کا جو پیشہ ہے، یہ نہایت بلند ہے، یعنی اونچا ہے۔ یہ پیغمبری پیشہ ہے، یعنی پیغمبری پیشہ ہے۔ پیغمبر تو آپ جانتے ہی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تک جو بھی پیغام بھیجا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں، ان سب نے یہی کام کیا ہے۔ کون سا کام؟ وہ ایک استاد کا کام کیا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ ہم تک پہنچایا، اپنی امتوں تک انہوں نے پہنچایا، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ معلم یعنی تعلیم دینے والا، جس طرح ایک استاد اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے، اسی طرح ہر پیغمبر نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ کس کی تعلیم دی ہے؟ اسلام کی تعلیم دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا
हर वक्त और हर आन ख्याल रखें। हमें चाहिए कि हम हर वक्त हर लिहाज अपने उस्ताद का ख्याल रखें, उसकी इज्जत का ख्याल रखें, और कभी भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में न करें। यानी हमें कभी भी अपने उस्ताद के सामने कोई भी गुस्ताखी यानी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, और हर लिहाज में हर आन में हमें अपने उस्ताद की इज्जत दिल जान से करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था सबक उस्ताद का एहतराम जो हमने आज ख़त्म किया, पढ़ पढ़ चुके हम। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद एक्सरसाइज है, कुछ सवाल दिए हैं, उनके जवाब देने होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन पहले आप जो ये अल्फाज माने इसमें हैं, इन अल्फाज मानों को आप ध्यान से देखोगे, मैं पढ़ूंगी, ये आप अपने नोटबुक पर लिखोगे और याद भी करोगे इनको। अजीम हो गया बड़ा, परहेजगार हो गया पारसा, गुनाहों से बचने वाला, अवलिया हो गया वली की जमा, अल्लाह का दोस्त, तारीख, अंधेरा। ये अल्फाज पढ़ चुके हैं हम सबक में। अब ये कुछ इन्होंने लिखे हैं यहाँ पर, जो ये मुश्किल मुश्किल हैं, इनके माने इन्होंने दिए हैं। बातनी हो गया पोशीदा, अंदरूनी, उलूम हो गया इल्म की जमा, मुशाहिदात हो गया मुशाहिदा की जमा, देखना, गौर करना, इस्तिफादा हो गया फायदा, कसीर हो गया ज्यादा, चपत हो गया चांटा मारना, तमाचा मारना। ये बच्चों याद करना और नोटबुक पर ये लिख लेना। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो कितने सवाल हैं वो लिख लेंगे हम इंशाल्लाह कल। तो आज बस इतना ही, बाकी वस्सलाम।